أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وَاتْلُ اور آپ تلاوت کریں علیہم ان پر نبأ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی خبر اذ جب قال کہا لأبیہ اپنے باپ کے لیے وقومہ اور اپنی قوم کے لیے ما تعبدون تم کیا پوجتے ہو قالوا کہا انہوں نے نعبد ہم پوجتے ہیں اصناما بت فنظل پس ہم سارا دن گزارتے ہیں لہا ان کے لیے عاکفین مجاور بن کر اعتکاف کر کے قال کہا حل کیا یسمعونکم وہ سنتے ہیں تمہیں اس تدعون جب تم ان کو پکارتے ہو او یا ینفعونکم وہ تمہیں نفع دیتے ہیں او یضرون یا کوئی نقصان پہنچاتے ہیں قالوا کہا انہوں نے بلکہ وجدنا ہم نے پایا آباءنا اپنے آباء اجداد کو کذالک یفعلون اسی طرح وہ کرتے تھے قال کہا افرأیتم پس کیا تم نے دیکھا ہے ما کنتم تعبدون کس چیز کی تم پوجتے آ رہے ہو کس چیز کی تم عبادت کرتے آ رہے ہو انتم تم و آباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد الاقدمون جو تم سے پہلے تھے فإنہم پس بشک وہ عدو دشمن ہیں لی میرے لیے الا رب العالمین مگر رب العالمین کے علاوہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم اور آپ تلاوت کریں ان پر ابراہیم علیہ السلام کی خبر اذ قال لأبیہ جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے وقومہ اور اپنی قوم سے ما تعبدون تم کن کی عبادت کرتے ہو اس سے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا اور وہ بھی نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا تھا اور اب یہاں سے جو ابراہیم علیہ السلام کا آگے واقعہ ہوا بالکل یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے نبی علیہ السلام کے حالات تھے کہ نبی علیہ السلام کی دشمنی کے اندر بھی سب سے پیش ان کا خود اپنا ہی چچا ابو لہب تھا اور وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی کے اندر بھی ان کا باپ جو تھا وہ پیش تھا وہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے واضح کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو واضح کہا تھا کہ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا
کہ تو اپنے کاموں سے باز آ جا ورنہ میں تجھے رجم کر دوں گا۔ اب جب باپ کسی بیٹے کو کہہ دے کہ میں تجھے رجم کر دوں گا تو ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہہ، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ یہاں بھی دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے بھی جب دین کی تبلیغ کی، سب سے پہلا جو اکٹھ کیا، سب سے پہلی جو نبی علیہ السلام نے تمام لوگوں کو بلا کر دعوت دی، اس کے اندر سب سے پہلی مخالفت کس کی تھی؟ اپنے چچا ابو لہب کی تھی، کہ بالکل ویسے ہی تھا کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کی بھی سب سے بڑی مخالفت گھر سے والد کی طرف سے تھی، اور یہاں چونکہ والد نہیں تھے اور والد کے بعد چچا ہوتا ہے، اور چچا کی سب سے زیادہ مخالفت تھی۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، تم کن کی عبادت کرتے ہو، تم کن چیزوں کو پوجتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، تو آگے سے قوم نے جواب دیا نعبد اصناما، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ فنظل، یہ ظل یظل ہوتا ہے تمام دن برکا کرنے کا کام ہے۔ بات یبیت، وہ پیچھے عباد الرحمن کی صفات کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں، یبیتون لربہم، کہ ساری رات وہ یہ کام کرتے ہیں، کہ ساری رات کے اندر جو کام کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بات یبیت بیتن، کہ رات کیسے بسر کی۔ اور ظل یا ظلو، سارے دن بھر کا کام، کہ سارا دن، فنظل لہا، سارا دن ہم ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، عاکفین، مجاور بن کے، کہ ہمارا سارا دن جو ہے انہی کے سامنے گزرتا ہے، انہی کی جو ہے وہ مجاوری کے اندر، اعتکاف کی صورت کے اندر ہمارا سارا دن جو ہے وہ گزرتا ہے۔ آگے سے ابراہیم علیہ السلام کا سوال دیکھیں، هل يسمعونکم اذ تدعون، کیا جب تم ان کو پکارتے ہو وہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں؟ یہ بڑا ہی عجیب سا سوال ہے کہ جتنے بھی معبودان باطلہ کو پکارنے والے لوگ ہیں، ان سے اگر یہ کیا جائے تو وہ یقینی طور پر اس سوال کے جواب کے اندر آپ سے گالی گلوچی کریں گے، لڑائی جھگڑائی کریں گے۔ اور اگر کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو فوراً جواب نہیں دیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ساتھ ہر وقت ہم کلام کیسے ہوتے ہیں؟ کوئی ہم کلام ہو کر تو دیکھے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمن، کہ انسان جو ہے، مؤمن جو ہے، جب بھی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، جب بھی کوئی بھی آدمی، بالکل واضح احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر آدمی جس قدر یقین اور اعتماد رکھتا ہے، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالات و واقعات ویسے ہی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حالات و واقعات بالکل ویسے ہی کرتے ہیں۔ اور جب کبھی بھی کسی نے بھی پکارا، وہ اکرمہ بن ابی جہل کا پہلے بھی کئی دفعہ واقعہ ویسے ذکر ہوا کہ وہ بھی معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والا تھا، سارا کچھ تھا، لیکن اس نے بھی جب دیکھا کہ کشتی جو ہے وہ طوفان کے اندر پھنس گئی ہے، تو کشتی کے ملاح نے کیا کہا تھا کہ اللہ کو پکارو، کہ وہ اگر آپ کے سامنے اگر کوئی اعتراض کرے کہ اللہ بھی نہیں پکار کی جواب دیتا، تو وہ صرف آپ کے سامنے جو ہے وہ دلیل برائے دلیل یا جھوٹ پہ جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ ان کا پختہ یقین ہے، ان کا مکمل یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی پکارا جائے وہ اس پکار کو سنتے ہیں۔ وہ کسی بھی صورت کے اندر اللہ کو پکارے، وہ کسی بھی صورت کے اندر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ کی وجہ سے وہ بھٹکتے بھٹکتے راستے سے بہت زیادہ بھٹک گئے ہیں، کہ وہ کفار کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ہم ان کی پرستش نہیں کرتے مگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تلاش کرنے کے لیے۔ اور یہاں بھی ان کا جو جواب ہے وہ کیا کہ ہم یہاں کیوں کرتے ہیں، بل وجدنا آباءنا، یہ اگلی آیت کے اندر آئے گا کہ ہم صرف ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے یہ عبادت ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ اور پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بت پرستی کرنے والی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام تھے، اور ان کے اندر بت پرستی کیسے آئی تھی؟ جو ان کے 5 بت تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بت تھے ان کے، نوح علیہ السلام کی قوم جن کی پرستش کرتی تھی۔ اور یہ سارے کے سارے کون تھے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے بزرگ گزرے تھے،
ان کے بڑے بڑے بزرگ تھے اور ان کی بتدریج جو تھی قوم نے عبادت شروع کی تھی. اور یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا سوال کیا ہے؟ حل یسمعونکم، کیا یہ تمہیں سنتے ہیں؟ اس تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو. جب بھی تم انہیں پکارتے ہو تو یہ سب سے پہلی صفت، کیا یہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں یا کوئی نقصان دیتے ہیں، کہ جب کبھی تم ان کا فائدہ کرتے ہو، ان کے سامنے نظر و نیاز دیتے ہو، کوئی چڑھاوے چڑھاتے ہو تو تمہیں کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے، یا اگر تم ان کی جو ہے وہ تعظیم نہیں کرتے، چڑھاوے نہیں چڑھاتے، تو کبھی انہوں نے تمہیں نقصان بھی دیا. تو یہ آپ غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام آج سے کتنا عرصہ پہلے گزرے. ابراہیم علیہ السلام آج سے کتنا عرصہ پہلے گزرے، اور وہ قوم سیدھی سیدھی بت پرست تھی. وہ قوم سیدھی سیدھی بت پرست تھی. ان کا باپ خود جو تھا وہ بت جو ہے وہ تراش کے فروخت کرتا، سارا کچھ کرتا تھا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بے شمار مرتبہ جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے. لیکن اصل جو یہاں میری بات سمجھانے کا وہ مقصد کیا ہے کہ جب اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری بات کو سنتے ہیں، تمہیں یہ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں، تو آگے سے کیا جواب ہوا؟ بل وجدنا آباءنا. انہوں نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ میں جواب دیا، کیونکہ ہاں میں جواب اس کا بنتا نہیں تھا اور نہ میں جواب وہ دے نہیں سکتے تھے. ہاں میں جواب اس کا بنتا نہیں تھا اور نہ میں جواب وہ دے نہیں سکتے تھے. اگر نہ میں جواب دے دیتے تو پھر تو وہ ان کو خود ہی منکر ہو جاتے. جن کی وہ پرستش کر رہے تھے وہ خود ہی ان کے منکر ہو جاتے. اور آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ بل وجدنا آباءنا، بلکہ ہم نے تو اپنے والدین کو، باپ دادا کو پایا، کذالک یفعلون، وہ اسی طرح کرتے تھے. لیکن آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنوں کی بھی پرستش کرتے ہیں، وہ کسی صورت میں بھی ہو جائے، تو آپ دیکھیں ان کے لیے انہوں نے کتنے کتنے بڑے بڑے واقعات گھڑے رکھے ہیں کہ جو ان کی تعظیم نہیں کرتے اس کو کیا کیا نقصان ہوتا ہے، جو ان کی تعظیم کرتا ہے اس کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں. کہ آج کا مشرک جو ہے، آج کا اللہ کا منکر جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کا باپ یا ان کی قوم بڑی منکر تھی؟ یہ ذرا غور کریں کہ زیادہ بڑا مشرک کون ہے. کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے نہ ہاں میں جواب دیا تھا نہ میں جواب دیا. آج آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی جگہ پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگوں کی جو ہے وہ پرستش ہو رہی ہے، ان کے ساتھ کتنی کتنی چیزیں مشہور ہیں کہ اگر ان کے لیے نظر و نیاز نہ دیا جائے گا تو جانوروں کے دودھ سوکھ جائیں گے، جانور مر جائیں گے، اور کیا کیا بہت کچھ مشہور ہوتا ہے. اور ہوتا بھی ہے پھر ان کا ہوتا بھی ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کو بتوں کو گرانے کے لیے بھیجا تھا، تو مشہور واقعات ہے، بات لمبی ہو جائے گی. تو اس وقت جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی ایک بت گرایا تو اس کے اندر سے ایک چڑیل نکل کر، سیاہ رنگت والی چڑیل نکل کر وہاں سے بھاگی تھی. تو وہ کیا تھا؟ وہ شیطان تھا. اور ایسے ہی اور بھی کئی جگہ واقعات آتے ہیں کہ جہاں بھی کسی بھی چیز کی پرستش کی جاتی ہے تو وہ اصل میں پرستش کی کس کی ہوتی ہے؟ شیطان کی. اور اگر شیطان کا بندہ اس کی پرستش سے پیچھے ہٹنا شروع کرے تو شیطان جو ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے تاکہ وہ آدمی دوبارہ اس کی پرستش کے اندر واپس آ جائے. اور یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتی ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا ہے اللہ اس کو ڈھیل دیتے ہیں کہ اور فائدہ دیتے ہیں، ابھی بھی یہ موڑا ہے، ابھی بھی موڑا ہے، ابھی بھی موڑا ہے، لیکن شیطان فوراً اس کا نقصان کرتا ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بعض بندے جن کا اللہ کے ساتھ خاص ایک تعلق ہے ان کو اللہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں، جس کا سورہ سجدہ کے اندر ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب تمہارے اوپر نازل کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ بڑے عذاب سے تم بچ جاؤ. چھوٹی مصیبت پریشانی تمہارے اوپر آئے تو کیا ہوگا؟ من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. یہ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ یا تو انسان مصیبت پریشانی کے اندر پھنس گیا، غم آ گیا اس کے اوپر، یا رزق کی پریشانی کی وجہ سے وہ کوئی ایسے الٹے سیدھے کام کرتا ہے. استغفار کو لازم پکڑے گا، یہ تینوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دفع کر دیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو واپس اپنے طرف بلاتے ہیں. تو آج یہ دیکھ لیں کہ لوگوں نے بہت سارے ان کے بارے میں عقائد گڑھ رکھے ہیں
اور یہ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک مسئلہ بھی کھڑا ہوا تھا کہ بدین کے اندر بھی ایک کوئی جگہ ہے جہاں انہوں نے کعبۃ اللہ کو بنایا، اور کعبۃ اللہ کو بنانے کے بعد ان کے وہاں جو کچھ صوفیاء کرام ہیں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی اس سال حج نہیں ہوگا بلکہ اس سال بھی حج ہوگا، جو لوگ وہاں جا کر حج نہیں کر سکتے وہ یہاں آ کر حج کریں۔ کہتے ہیں جو تو کعبۃ اللہ بھی بنایا انہوں نے، صفا، مروہ، مزدلفہ، تمام چیزیں، میدان عرفات وغیرہ سارا کچھ وہ مقام بنائے ہوئے تاکہ جو لوگ وہاں جا کے حج نہیں کر سکتے وہ یہاں آ کے حج کر لیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شعائر اللہ کہا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے چیزیں بنائی، ان کو نعوذ باللہ ہم اپنے پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ پر، حالانکہ ہر مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، لیکن ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن کعبۃ اللہ جیسی، مسجد حرام جیسی ہر مسجد نہیں ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے نبی نے تعظیم دی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، اس مسجد کو وہ فضیلت نہیں ہے جو اس مسجد کو ہے۔ اور ایسے ہی یہاں جو ہے کوئی بھی آپ عبادت گاہ یا کچھ بھی بنا کے اس کو وہ نام نہیں دے سکتے، وہ تعظیم، وہ رتبہ، مقام نہیں دے سکتے۔ لیکن ہمارے دیکھیں پاکستان کے اندر، حالانکہ پاکستان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، یہاں کتنے فیصد آبادی حفظ مسلمانوں کی ہے؟ جتنی بھی کہہ لیں، کوئی 97 کہتا ہے، کوئی کتنی کہتی ہے، 95% آبادی مسلمانوں کی ہے۔ اور ادھر دیکھیں مسلمانوں کا دینی حال کیا ہے، دینی ان کی سمجھ بوجھ کتنی ہے۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، بالکل یہی چیزیں ان سب کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا سوال کیا، افرأیتم، کیا تم نے کبھی دیکھا بھی ہے ان چیزوں کو، ما کنتم تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ جس کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ، پہلے آپ نے اس کی زندگی کے اندر اس کے حالات دیکھے تھے؟ کیا اس کو یہ تمام جو ایک انسان کو ضروریات ہوتی ہیں وہ اس کو نہیں تھی؟ اور اس کے مرنے کے بعد اس کے اندر یہ کیسے خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جب آدمی وہ زندہ ہو اس کے اندر پوری صفات کاملہ نہ ہو، اور مرنے کے بعد جب اس کو نہلائے کوئی، کفنائے کوئی، دفنائے کوئی، مٹی کوئی ڈالے، سارا کچھ کوئی کرے، اس کے بعد مقبرہ اوپر کوئی بنائے، پھر اس کے اندر وہ صفات کاملہ آ جاتی ہیں۔ اس زندگی کے اندر وہ ناقصہ تھی، مرنے کے بعد کاملہ ہو گئی۔ افرأیتم، کیا تم نے دیکھا ہے اس کو، ما کنتم تعبدون، جس کسی کی بھی تم عبادت کرتے ہو، تم نے ان کو حقیقی زندگی کے اندر ان کا مشاہدہ کیا تھا کہ ان کو کیا کیا چیزیں چاہیے تھیں اور انہوں نے کیسے کیسے زندگی بسر کی؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم نے یا تمہارے آباء و اجداد نے جو تمہارے بڑے تھے، انہوں نے کبھی ان کی زندگی کے اندر ان کو دیکھا تھا کہ کیسے زندگی بسر کرتے رہے؟ چلے آپ کی زندگی میں نہیں، آپ کے باپ کی زندگی میں، اس کے نہیں، دادا کی زندگی میں، پردادا کی زندگی میں، چلے جہاں سے یہ سلسلہ عبادت کا چلا ان کا، آپ نے اس وقت جب وہ زندہ تھے ان کو دیکھا تھا کہ وہ کیسے تھے؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ، بے شک وہ سارے کے سارے، عدو لی، وہ میرے دشمن ہیں۔ جس کسی کی بھی تم عبادت کرتے ہو، جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، وہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، مگر رب العالمین۔ ہاں اگر تم یہ ساری نظر و نیاز، عبادات، یہ سارے معاملات اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ رب العالمین جو ہے وہ، میں اس کو ماننے والا ہوں، وہ میرا دشمن نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی تم تعظیم کرو گے، اس کو سجدہ تعظیمی کرو گے، اس کے سامنے مناجات، حاجات پیش کرو گے، وہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں۔ اب یہاں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ذکر کیا، اور دو جگہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ذکر کیا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ یہ لوگ پھر بھی ایسے ہی بتوں کی پوجا کرتے رہیں گے، بھلے ان کے والدین جو تھے وہ ذرہ برابر بھی عقل نہ رکھتے اور نہ وہ ہدایت پر ہوتے، یہ پھر بھی ویسے ہی چلتے جائیں گے۔ یہ دیکھیں ہمارا انصاف کہ دینی معاملات کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، باپ دادا کے پیچھے چلتے ہیں۔ دینی معاملات کے اندر ہم باپ دادا کے پیچھے چلیں گے، میرا باپ یہ کرتا تھا میں بھی یہ کرتا ہوں، میرا دادا یہ کرتا تھا اس وجہ سے میرا باپ کرتا تھا میں بھی یہی کر رہا ہوں۔ دنیاوی معاملے میں کبھی کہا کہ میرا باپ گدھا ریڑی پہ جاتا تھا، میرا باپ بھی گدھا ریڑی پہ جاتا ہے، میرے اوپر بھی موٹر سائیکل پہ بیٹھنا حرام ہے؟ کبھی کسی نے کہا کہ میرا ابو فیصل آباد تانگے پہ جاتا تھا؟
میں ابھی تانگے پہ جاؤں گا، میں گاڑی پہ نہیں جاؤں گا. تانگے پہ جانا میرے جو ہے وہ میرے باپ سے ثابت ہے، دادا سے ثابت ہے. اور دین کے معاملے کے اندر ہم آگے نہیں بڑھتے. دین کے معاملے کے اندر ہم جو ہے وہ یہ جتنی بھی چیزیں دیکھ لیں اپنے باپ دادا سے چلی ہیں، ان کو ویسے ہی چلایا. اور دنیا کے معاملے کے اندر ہر کوئی جو ہے والد سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کے اندر ہے، ہر طرح کی تعلیم جو ہے وہ والد سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کے اندر ہے. اور یہاں یہ ابراہیم علیہ السلام نے عدوٌ یہ واحد کا صیغہ استعمال کیا تھا. اس کے اندر یہ اصل میں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ تمام کے تمام جو معبودان باطلہ تھے ان کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کر رہے تھے کہ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ معبودان باطلہ جو ہیں ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو بھی آدمی جس کسی بھی کی بھی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے عبادت کرے گا لا یستجیب له الی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اس کی پکار کو نہیں سنیں گے. وهم عن دعائهم غافلون، اور وہ بالکل اس کی پکار سے غافل ہیں، وہ بالکل پکار سے غافل. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جب وہ روز قیامت اللہ کے دربار کے اندر آئیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے. کہ یہی لوگ جن کی یہ پرستش کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، یہ سارے کے سارے روز قیامت ان کے خود کے دشمن ہوں گے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں کہا کہ وہ میرے لیے بھی ایسے ہی دشمن ہیں، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے بھی ایسے ہی دشمن ہوں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.